آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے اختلاف کی۔ اختلاف دو انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے، اختلاف آپ کی بات چیت میں بھی ہو سکتا ہے، اختلاف آپ کے موضوع میں بھی ہو سکتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جب تک رات اور دن قائم ہے اختلاف قائم رہے گا۔ اختلاف ہی شاید زندگی ہے اور زندگی کا حسن ہے، زندگی کا دوام ہے۔ خالق نے تخلیق کائنات میں اختلاف لیل النہار ہی نہیں، اختلاف عقائد، اختلاف مزاج، اختلاف مشاہدات، جبکہ اختلاف حالات کو تخلیق فرما کر فن تخلیق کے کمالات کا اظہار فرمایا ہے۔ ہر عقیدے کے مخالف ایک عقیدہ ہے، ہر آرزو کے برعکس ایک آرزو ہے، ہر مزاج کے روبرو ایک مزاج ہے، ہر جنس کے مقابل ایک جنس ہے، ہر انا کے سامنے ایک انا ہے، ہر خودی کی ضد میں ایک خودی ہے، ہر خوشی کے باطن میں غم ہے، اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوہ گر ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شے ناممکن ہے تو ہم رنگی و یک رنگی عقیدہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنی لامحدود قدرتوں کے سامنے اپنی ہی مخلوق میں سے قوت اپنی ذات کے مقابل بغاوت و طاغوت میں قائم بیان فرمائی ہے۔ قادر مطلق کے حکم مطلق سے انکار کرنے کا حوصلہ رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اسے جرت انکار کیوں ہے؟ اسے موت کیوں نہ آئی؟ وہ فنا کیوں نہ کر دیا گیا؟ اگر شیطان نے بغاوت کی بھی تو اس کی بات کا بیان قرآن کی آیت کیوں ہے؟ اختلاف کو اعلیٰ ظرفی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بقائے حیات اور بقائے اختیار کا ثبوت ہے۔ خالق مخالف کو تباہ نہیں کرتا، مخلوق مخالف کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ یہی خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ لوگوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا، اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ایسی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے، اختلاف مشاہدہ کے بغیر ختم نہیں ہوتا، اور قیامت کا مشاہدہ زندگی ختم کر دے گا۔ پھر لوگ جان لیں گے، ان کو علم ہو جائے گا، اور وہ علم کیا علم ہوگا جو صاحب علم کو فنا کر دے۔ زندگی میں اختلاف ایسے ہے جیسے فطرت کے مشاہدات میں اختلاف۔ عجب حسن ہے اختلاف کے عالم میں، پہاڑ ہیں کہ میخوں کی طرح گڑے ہیں، چٹانیں ٹھوس قومی عزم کی طرح اٹل اپنی جگہ قائم و دائم، اور پھر پہاڑوں کے دامن میں وادیاں حسین و جمیل، دریا رواں دواں، اور پھر میدان بچھونے کی طرح کشادہ، اور پھر صحرا اور سمندر، پیاسے صحرا اور لبریز سمندر۔ عجب عالم ہے، حسن ہی حسن، جلوہ ہی جلوہ، تیز ہوائیں، خاموش فضائیں، بلند آسماں، متحرک اجسام، منور سے ارکان، تاریک راتوں میں روشن قمر، درخشندہ ستارے، اور پھر روشن بقا اور فنا کا بیک وقت پیمبر۔ سب اختلافات زیز کے حسین کرشت میں ہیں، رونق حیات اختلافات کے دم سے ہے، گرمی بازار ایشیا کے باعث ہے، شعور پختگی اور خیال کی بلندی اختلاف شعور اور اختلاف رائے سے ہی ہے۔ عقیدے کی پختگی اختلاف عقیدہ کی برداشت کا نام ہے۔ ناپختہ عقیدہ چھوٹے برتن کی طرح جلد گرم ہو جاتا ہے۔ سب سے قوی عقیدہ اس ذات گرامی کا ہے جو کائنات کے ہر انسان کے لیے رحمت کے پیغمبر ہیں۔ سلام ہو اس ذات پر جو سب کی سلامتی کی خواہاں ہے، جس نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، جو ہر زخم کے لیے مرہم ہے، جو ہر دل سے پیار فرماتی ہے، جس کے پاس شفقتوں کے خزانے ہیں، جس نے کم ظرفوں کو عالی ظرف بنایا، جس نے اختلاف برداشت کرنے والوں کو صبر و استقامت کی منزلیں عطا فرمائیں۔ بلند عقیدہ بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے لیے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ محبت نہ ہو تو عقیدہ بلند نہیں ہو سکتا، اور محبت کی نفرت ضد ہے۔ عقیدوں سے نفرت انسانوں سے نفرت ہے، اور انسانوں سے نفرت خالق کی محبت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سب عقائد درست ہیں، قطعاً نہیں۔ درست عقیدے والا نادرست عقائد کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ نفرت اور غصہ عقیدوں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ جس دل میں نفرت پرورش پائے وہ خود عقیدہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذرا پیچیدہ سی ہے، آئیے غور کریں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے دیے ہوئے رزق پر پلنے والے اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان کو اللہ نہیں مانتے۔ سوچئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سب لوگ عقیدے میں شامل ہوں۔ کیا اللہ سب کو ہم عقیدہ بنانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ قادر ہے تو کیوں نہیں سب کو ہم عقیدہ بنایا؟ اللہ یقیناً قادر ہے۔ اختلاف کا جواز یہ ہے کہ جنت کے ساتھ دوزخ کو پیدا فرمایا۔ قوت اور صداقت ایک ہی طاقت کے نام ہیں، اور اسی طاقت کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ طاقت اختلاف پر برہم نہیں ہوتی، قوت بغاوت سے ڈرتی ہے۔
صداقت آفتاب کی طرح ہے جسے کوئی کاذب اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ عقیدہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اسے کسی اختلاف کا خوف نہیں ہوتا۔ خوف زدہ عقیدہ عقیدہ نہیں رہ سکتا۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ عقیدے کی طرح سیاست میں بھی اختلاف رائے سیاست ہے۔ مخالف رائے کو تباہ کرنے کی آرزو کرنے والا دورے عارضی رہتا ہے۔ جو زمانہ تاریخ میں داخل نہ ہو وہ چاہے کتنا طویل ہو عارضی ہوتا ہے۔ ہر انسان کو رائے دینے کا حق ہے، رائے رکھنے کا حق ہے، زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ہمارا مخالف ہی تو ہمارا ثبوت ہے، اور وہی ہماری تقویت بھی۔ اپنے اپنے مقدار میں گردشیں کرنے والے لامحدود ستارے آسمانوں کی رونقیں ہیں۔ اسی طرح کثرت رائے زندگی کی رونق ہے۔ جس طرح ہم اپنی رائے کو معتبر سمجھتے ہیں، اسی طرح دوسرا انسان بھی اپنی رائے کو معتبر اور مستند سمجھتا ہے۔ اپنا احترام مقصود ہو تو اختلاف رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اگر میں رات کو آفتاب دیکھتا ہوں تو مجھے اس شخص کا بھی احترام کرنا چاہیے جو دن کو تارے دیکھتا ہے۔ ہر چند کے دونوں باتیں بظاہر ناممکن ہیں۔ ہم اپنی خوش فہمی کو آگہی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگہی کو غلط فہمی۔ تعجب ہے، یوم حساب سے پہلے ہم ایک دوسرے کی عاقبت خراب کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم خود کو جنت کا مکین سمجھتے ہیں اور دوسروں کو دوزخ کا ایندھن۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو اہم بلکہ بہت اہم سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے خیالات میں خود کو VIP سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری کم ظرفی ہے۔ سیاست میں ہم اپنی جماعت کو محب وطن سمجھتے ہیں اور دوسری جماعتوں کو غدار۔ اپنی رائے پر مغرور ہونے والے انسان صحت رائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان پر اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں۔ اختلاف کا احترام کرنا چاہیے۔ مخالف کی اصلاح محبت سے کی جائے، مروت سے کی جائے۔ مخالف شعور میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ بعد مخالف بلند پروازی کا زینہ ہے۔ اختلاف ہی بے قراری پیدا کرتا ہے۔ اختلاف کے دم سے زندگی جمود سے نکل کر تحریک بنتی ہے۔ حرکت زندگی ہے، جمود موت۔ اختلاف انقلاب و ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ عظیم انسان اختلاف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کا وسیع تر اختلاف زندگی کا حسن ہے، اور خالق نے زندگی کو اختلاف کے زیور سے مزین فرما کر اسے حسن بخشا۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے، ایک چھت کے نیچے پرورش پانے والے ایک انداز فکر نہیں رکھتے۔ ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ نہیں رکھتے۔ دنیا کی طرف رجوع کرنے والے، آخرت پر نگاہ رکھنے والے الگ الگ رہیں گے۔ بھلا سونے والے اور جاگنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا فوج نہیں بن سکتی، ایک ہی وردی میں ملبوس ہو نہیں سکتی۔ دنیا میں لباس الگ الگ ہیں، مزاج الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ، عقیدے الگ الگ۔ دریا ہمیشہ رواں رہیں گے اور کنارے ساکن ہوں گے۔ پہاڑ بلند رہیں گے اور میدان کشادہ۔ کنجوس کا دل تنگ رہے گا اور سخی کی پیشانی کشادہ۔ ہمارے عقائد، ہمارے تخلیقات، تخیلات اور ہمارے رجحانات ہمارے ملبوسات کی طرح الگ الگ ہیں۔ ان ملبوسات کے اندر ہمارا وجود، حقیقی وجود واحد بے رنگ ہے، اس لیے ہم رنگ ہے۔ انسان سے غیر نہیں، لیکن فکر اور عقیدہ الگ الگ۔ ہر آنکھ میں آنسو یکساں ہیں، ہر دل کی دھڑکن ایک ہے، ہر ماں کی ممتا ایک، ہر مسافر کا سفر ایک، اور تمام مسافر ہم سفر ہیں۔ ہر اثاثہ راہ میں لوٹے گا اور ہر آرزو ناتمام ہے۔ ہر آغاز کو ایک انجام پہ ختم ہونا ہے۔ رنگا رنگ جلوے ہم رنگ نظارے حسن اختلاف کے دم سے ہیں، اور یہ اختلاف اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بے رنگ کا جلوہ نظر نہ آئے۔ بے رنگ روشنی کے سب رنگ ہیں، 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں۔ کثرت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک وحدت آشنائی نہ ہو، اور وحدت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک کثرت شناسی نہ ہو۔ اختلاف حجاب ہے، اور یہ حجاب اس وقت اٹھتا ہے جب اختلافات پیدا فرمانے والے کا فضل شامل حال ہو۔ نہیں تو نہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔